ارے منہ تو پیچھے کرو، سلیم نے ناگواری سے کہا۔ شامیر نے بات کرتے کرتے یکدم سر پیچھے کر لیا، لیکن اسے سلیم کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ نازیہ نے کہا، ایسے کیوں بولتے ہو؟ تم چپ رہو۔ سلیم نے غصے سے بہن کو ڈانٹا۔ وہ چپ ہو گئی۔ شامیر نے اپنا رخ پھیر لیا۔ بے عزتی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حماد نے اسے دیکھا اور کہا، یار برا نہیں ماننا، بس سلیم نے ایسے ہی کہہ دیا۔ حماد کی عادت تھی کہ وہ ذرا بھی کسی کی ناراضگی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک صلح جو قسم کا لڑکا تھا۔ اس کی طبیعت میں بڑی نرمی تھی۔ نہیں میں نے برا نہیں مانا، شامیر نے آہستہ سے کہا۔ چلو یار، ہم سب دوست ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے، حماد نے نرمی سے کہا۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں بات آئی گئی ہو گئی۔ سب رنج اور ناراضی کی باتیں بھول کر ہنسنے کھیلنے لگے۔ شامیر، سلیم، نازیہ، حماد، نوشاد وغیرہ سب عقیلہ باجی سے شام کو ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ بچے تو سبھی پیارے ہوتے ہیں، اور وہ سب بھی بہت پیارے تھے، مگر ان میں سب سے پیارا لگنے والا بچہ شامیر تھا۔ اس کی گوری گوری سی رنگت، موٹی موٹی آنکھیں، کالے گنگریالے بال اور باتیں سبھی اتنی پیاری تھیں کہ جو دیکھتا اسے پیار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ چاند کتنا ہی پیارا کیوں نہ لگے، مگر داغ تو اس میں بھی ہے، بالکل یہی مثال شامیر کی تھی۔ شروع میں تو محسوس نہیں ہوا، مگر ایک دن جب شامیر ماما کو پیار کر کے خدا حافظ کہہ کر سونے کے لیے جانے لگا تو اس کی ماما کو عجیب سا احساس ہوا، مگر انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ مگر جب صبح اسکول جانے کے لیے شامیر تیار ہو کر بابا کے پاس آیا اور انہیں پیار کرنے لگا تو بابا بے اختیار بول اٹھے، بیٹا آپ نے برش کر لیا؟ جی ہاں، شامیر نے حیرت سے اپنے بابا کو دیکھا۔ میں تو برش کیے بغیر اسکول جاتا ہی نہیں۔ اچھا، بابا نے جلدی سے سر ہلا کر کہا۔ چلو بیٹا، ڈرائیور بابا نے کہا، اسکول کو دیر ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شامیر نے اپنے ماما بابا کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور دوڑ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر شامیر کی ماما نے پوچھا، آپ شامیر سے برش کی کچھ بات کر رہے تھے؟ شامیر کے بابا جلیل صاحب نے کہا، ہاں، اصل میں جب شامیر نے میرے گال پر پیار کیا تو مجھے ہلکی سی بدبو کا احساس ہوا۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے دانت برش نہیں کیے۔ اچھا، انہوں نے حیرت سے کہا اور کچھ سوچنے لگے۔ اب آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ صرف صاحبزادے کے ناشتے کی فکر ہے کہ ہمارے ناشتے کی بھی فکر کریں گی آپ؟ شامیر کے بابا جلیل صاحب نے ہنس کر کہا، ناشتہ بس تیار ہے، میں ابھی لگا دیتی ہوں، شامیر کی ماما نے کہا اور جلدی جلدی چائے نکالنے لگی۔ وہ ناشتہ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئیں اور دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ جلیل صاحب نے اپنی بیگم سے پوچھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ سوچ رہی ہیں۔ دراصل رات میں جب شامیر مجھے پیار کر کے سونے کے لیے جا رہا تھا تب مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا کہ جیسے اس کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ اب آپ نے بھی یہی کہا تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جلیل صاحب نے ہنس کر کہا، بچے دن بھر کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، بعض اوقات معدہ خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے منہ سے بو آنے لگتی ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شامیر کی ماما مطمئن ہو گئیں۔ اچھا بھائی ہم چلیں؟ جلیل صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، انہوں نے کہا اور گیٹ بند کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ شامیر اسکول سے واپس آیا تو شامیر کی ماما نے کہا، بیٹا جلدی سے کپڑے بدل کر ہاتھ منہ دھو لو اور کھانے کے لیے آ جاؤ۔ جی ماما، مجھے بھی بڑی زور کی بھوک لگ رہی ہے، شامیر نے کہا اور بھاگ کر کپڑے بدلنے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ منہ ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے میز پر آ گیا۔ ارے واہ بھائی، پلاؤ اور قورمہ، سچی مزہ آ گیا۔ کھانا دیکھ کر شامیر خوشی سے چلایا اور کھانے کے بعد مزیدار انگور بھی۔ ماما نے مسکرا کے کہا۔ دونوں ماں بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔
کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کر کے شامیر نے کہا ماما ایک بات پوچھوں؟ ہاں بیٹا کہو۔ انہوں نے بڑے پیار سے بیٹے کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ وہ شامیر کہتے ہوئے ذرا جھجکا۔ ماما نے اسے تذبذب میں دیکھا تو کہنے لگی بتاؤ بیٹا میں سن رہی ہوں۔ ماما، شامیر نے رک رک کے کہا، کیا میرے منہ سے بدبو آتی ہے؟ کس نے کہا؟ ماما اس کی بات ختم ہوتے ہی بول پڑی، وہ میں جب بات کرتا ہوں تو کبھی سلیم، کبھی نوشاد، کبھی رابعہ کہتے ہیں ذرا دور ہو کے بات کرو، تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے۔ شامیر بتاتے بتاتے اداس ہو گیا، پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں اور ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ماما نے تڑپ کے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ نہ میرے بچے نہ۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا کر تسلی دی، روتے نہیں ہیں، میں آج ڈاکٹر انکل کے پاس جاؤں گی تمہیں لے کر۔ بعض اوقات پیٹ خراب ہونے سے منہ سے بدبو آ جاتی ہے، تم بالکل پریشان نہ ہو۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی۔ شامیر نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اسکول سے آ کر کھانا وغیرہ کھا کر تھوڑی دیر آرام کرتا تھا، پھر اٹھ کر ہوم ورک، ٹیوشن جاتا، پھر جب وہاں سے واپس آتا تو مغرب کی نماز کے بعد مولوی صاحب قرآن شریف پڑھانے چلے آتے تھے۔ وہ اب قدرے مطمئن تھا کہ شام کو ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ دوا لے آئیں گے۔ شام کو ماما اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گئیں۔ وہ ان کے خاندانی معالج تھے، ہنس مکھ اور دلچسپ شخص جن سے کوئی بچہ بھی ڈرتا نہیں تھا کہ وہ بچوں کو ٹیکہ لگاتے ہی نہ تھے۔ انہوں نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ شامیر کی ماما نے کہا، ذرا دیکھیے کہ اس کے منہ سے بو آتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ ارے بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ڈاکٹر انکل مسکرائے، پھر انہوں نے اس کا منہ کھلوایا، زبان باہر نکلوائی، پیٹ دبا دبا کر دیکھا، پھر بولے، بعض اوقات بچے بازار کی غیر معیاری تلی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں، کبھی بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، بس میں دوا دے رہا ہوں، 2-4 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے دوا کی پرچی لکھ دی، دوا کی تفصیل سمجھائی اور چٹکی بجا کے بولے، اب اگلے ہفتے آ کے بتانا۔ وہ ہنسنے لگے۔ شامیر بھی خوش ہو گیا۔ وہ گھر واپس آ گیا۔ شامیر نے رات کے کھانے کے بعد فوراً دوا پی لی، کلی کی، برش کیا اور بڑے اطمینان سے سو گیا۔ اس کو یقین تھا کہ اب اس کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر انکل بہت اچھی دوا جو دیتے تھے۔ صبح وہ اطمینان سے اٹھا اور اسکول کے لیے تیار ہو کے روانہ ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھا، مگر جب وقفے میں نازیہ نے کہا کہ شامیر کیا تم آج بھی برش کر کے نہیں آئے، تو شامیر کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس سے واپس اپنی کلاس میں چلا آیا۔ حماد اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ شامیر تم دل چھوٹا مت کرو، مجھے تو تمہارے منہ سے بدبو نہیں آتی، تم اچھے دوست ہو نا، اس لیے ایسا کہہ رہے ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے، حالانکہ کل میں ڈاکٹر انکل سے دوا بھی لے کر آیا ہوں۔ شامیر نے بتایا۔ حماد نے کہا، دوا کو 2-4 دن تو لگتے ہیں نا اثر ہونے میں؟ ہاں ہاں۔ شامیر کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس کی ہمت بن گئی تھی۔ واقعی بخار کی بھی دوا پیو تو بھی بخار ٹھیک ہونے میں 2-4 دن تو لگ ہی جاتے ہیں۔ وہ سوچ کر مسکرانے لگا، مگر بات بڑی عجیب ہوئی۔ ڈاکٹر انکل کی دوا کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر بابا اس کو لے کر دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ انہوں نے اچھی طرح دانتوں کا معائنہ کیا، مگر شامیر کے دانت اور مسوڑے بالکل ٹھیک تھے، سفید چمکدار دانت، گلابی گلابی مسوڑے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ بھی بدلا گیا، برش بھی، ڈاکٹر بھی بدلے، پھر مسواک شروع کروائی گئی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شامیر کے منہ سے بدبو آنا ختم نہ ہوئی۔ ماما پریشان، بابا علیحدہ فکر مند۔ شامیر کا اسکول جانے کو جی نہیں چاہتا تھا، مگر امتحان نزدیک تھے، اس لیے وہ چھٹی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہ ہوا کہ شامیر نے اپنے دوستوں سے باتیں کرنا بہت کم کر دیا۔ وہ اب زیادہ تر اکیلا رہنے لگا تھا۔ ماما نے 20 ٹوٹکے کر کے دیکھ لیے، کبھی سونف کھلائی، کبھی الائچی، کبھی کوئی منجن تو کبھی کوئی، مگر مسئلہ حل نہیں ہوا۔
قرآن شریف پڑھانے والے قاری صاحب اس دوران اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں چھٹیوں پر تھے۔ جب وہ قرآن شریف پڑھانے آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ شامیر بہت اداس، بہت خاموش سا ہے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، شامیر نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس نے اپنا منہ بھی پوری طرح نہیں کھولا تھا کہ کہیں قاری صاحب اس سے منہ کی بدبو کا نہ پوچھ لیں۔ نہیں بیٹا، کوئی بات تو ضرور ہے، انہوں نے اصرار کیا۔ آپ تو قرآن شریف پڑھاتے ہوئے بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، خوشی خوشی بلند آواز سے پڑھتے ہیں، مگر آج تو آپ بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ وہ نہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، شامیر نے آہستہ سے کہا۔ اسے سچ مچ شرمندگی ہو رہی تھی۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا؟ دوائی لی؟ قاری صاحب نے پوچھا۔ جی ڈاکٹر، دانتوں کے ڈاکٹر، ٹوتھ پیسٹ، مسواک سب کر کے دیکھ لیا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچھا، قاری صاحب نے آہستہ سے کہا، اور پھر کچھ سوچنے لگے۔ ایک اچھے استاد کی طرح وہ اپنے شاگرد کے معاملات سے اچھی طرح واقف تھے۔ اچانک انہیں ایک خیال آیا۔ وہ بولے، اچھا بیٹا، اگر میں آپ کا علاج کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ واقعی؟ مارے حیرت کے شامیر کا منہ کھل گیا۔ بالکل، قاری صاحب مسکرائے۔ جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا، شامیر نے بڑے جوش سے کہا۔ پکا؟ انہوں نے پوچھا۔ پکا، شامیر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں جو نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں اس پر عمل کرنا، پہلے ہی دن سے انشاءاللہ تعالی افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا اور 3 دن میں مکمل بہتر ہو جاؤ گے۔ واہ، شامیر نے خوشی سے کہا۔ اس کا دل مارے خوشی کے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ قاری صاحب نے جیب سے قلم نکالا، ایک پرچے پر کچھ لکھا اور طے کر کے شامیر کو تھما دیا اور بولے، میرے جانے کے بعد اسے پڑھنا اور عمل کرنا، اور جب تک ٹھیک نہ ہو جاؤ اسے راز رکھنا۔ جی ٹھیک ہے، شامیر نے کہا۔ اسے بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ قاری صاحب چلے گئے تو شامیر نے پرچہ کھول کر دیکھا۔ پرچہ پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی، نہ ماما بابا نے نہ ڈاکٹروں نے۔ مغرب کی اذان کی آواز آئی تو شامیر نے اپنے آنسو پوچھے، وضو کیا اور جماعت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ نماز کے بعد اس نے دعا مانگی اور پتہ نہیں کیوں دعا مانگتے مانگتے وہ رونے لگا۔ وہ خوب رویا۔ انسان کے سب سے اچھے دوست اور غم گسار اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس نے اس وقت اللہ میاں سے خوب دعا کی، باتیں کی، وعدے کیے، پھر اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ رات تک وہ اس بات پر عمل کرتا رہا۔ سونے سے قبل اس نے ایک خیال کے تحت منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس چھوڑی اور پھر اسے محسوس کیا۔ بدبو تھی مگر کم تھی۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اللہ میاں آپ کتنے اچھے ہیں، وہ خوش ہو گیا۔ پھر بہت دنوں کے بعد وہ بڑے اطمینان سے سویا۔ صبح وہ اسکول کے لیے تیار ہو کر آیا تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ بابا کو دیکھتے ہی وہ بے ساختہ بولا، بابا آج آپ اطمینان سے مجھے پیار کیجئے، آج میرے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ شامیر کہہ کر ہنسا، یہ دیکھیں، ہا 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 ہا۔ اس نے منہ سے آواز نکالتے ہوئے ہوا نکالی اور واقعی اس کے منہ سے ابھی کوئی بدبو نہیں آتی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ماما نے کہا۔ دیکھا ڈاکٹر نے کتنا اچھا ٹوتھ پیسٹ لکھا تھا، میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ ٹوتھ پیسٹ کا کمال نہیں ہے ماما، شامیر نے کہا۔ میرا علاج تو قاری صاحب نے کیا تھا کل شام کو اور کہا تھا کہ 3 دن میں آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ قاری صاحب نے کون سی دوا دی تھی انہوں نے؟ بابا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ پرچہ دیا تھا انہوں نے۔ شامیر نے قاری صاحب والا کاغذ بابا کو جیب سے نکال کے دیا۔ انہوں نے جلدی سے کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ پیارے شامیر، تم بہت پیارے ہو، بہت اچھے اور فرما بردار، مگر مجھے معلوم ہے کہ تمہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ اسی عادت کی وجہ سے تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے۔
اللہ پاک جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو بیماری میں تکلیف میں مبتلا کر کے متوجہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ پیارے بیٹے، جھوٹ ترک کر دو، معمولی معاملے میں بھی جھوٹ نہ بولو، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تمہارے خیر خواہ قاری محسن علی۔ بابا، میں نے کل مغرب میں اللہ میاں سے خوب توبہ کی اور پھر اس کے بعد سے کوئی چھوٹا سا جھوٹ بھی نہیں بولا، اور دیکھ لیں بدبو ختم۔ بابا نے پرچہ پڑھ لیا تو شامیر چہکا۔ بابا نے آہستہ سے کہا، بے شک ہمارے سچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ اس بات پر میں بھی سچے دل سے آج اور ابھی سے عمل کروں گا۔ اور میں بھی۔ شامیر کی ماما نے بھی اب پرچہ پڑھ لیا تھا۔ انشاءاللہ تینوں کے منہ سے بیک وقت نکلا، پھر سبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی سے ہنس پڑے۔